سے اللہ ہر کسی کو ایسے مرحلے سے محفوظ رکھے رب العالمین. ہر مومن کو وہ اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے دیگر رشتہ داروں سے کہتا ہے مجھ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تم کو کچھ خبر ہے؟ کتنے عبرتناک مقام پر، کیسی جگہ لے کر کے جا رہے ہو؟ کتنے دردناک دور سے ابھی میں گزرنے والا ہوں، کیسی اذیت سے گزرنے والا ہوں، اس کے باوجود تم رک نہیں رہے ہو، تم لے کر کے چلے جا رہے ہو. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن ہم لوگ سنتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے. زندہ بھی اللہ جب چاہتا ہے وہ سنتا ہے. ہر کسی کے نہیں سن سکتا زندہ بھی. ہم کو سننے کی صلاحیت تو دی اللہ رب العالمین نے، لیکن ہر چیز کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے. مردہ جب بولتا ہے ہم نہیں سن سکتے، اور ہم جب بولتے ہیں تو مردہ نہیں سنتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. تو سننے کی صلاحیت اگر آدمی کے اندر ہے، چاہے وہ زندگی میں ہو چاہے موت کے بعد، تو اللہ رب العالمین کی مشیت جتنی ہوگی، جیسی ہوگی، اتنی ہی سنے گا، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. اب بعض لوگ عقل کی بنیاد پر عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، جیسے منکرین حدیث، حالانکہ اس کے بے شمار دلیلیں ہیں عذاب قبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبرستان گئے آپ، اور قبرستان میں آپ نے دو قبروں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں کے جو مردے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور ایک یعنی ہری بھری ٹہنی چیر کر کے دونوں قبروں پر لگا دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ ہری بھری رہے، اس کے خشک ہونے تک کہ ان لوگوں کے اوپر سے عذاب مؤخر کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے قبرستان، اور آپ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز میں کہنے پر فوراً آپ سے دریافت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں انہیں بھی 1 مرتبہ دبایا ہے قبر نے. اور ایسی بے شمار دلیلیں ہیں. اگر قبر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو. اور رہ گئی عذاب کی بات، عذاب کی کہ مردہ اگر ہمارے بازو میں بھی پڑا ہوا ہے تو ہم محسوس نہیں کر سکتے عذاب. اس کی تو بہت ساری دلیلیں دی ہیں لوگوں نے. مثلاً ایک آدمی آپ کے بازو میں سویا ہوا ہے، اب اگر وہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی مار رہا ہے، کوٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو کیا آپ کو محسوس ہوگا وہ کس اذیت سے دوچار ہو رہا ہے؟ اگر اس کو انعامات دیے جا رہے ہیں خواب میں آپ کے بازو میں سے ہوا ہے، جسم بالکل نارمل ہے، لیکن وہ اذیت اور خوشی دونوں سے دوچار ہوتا ہے نیند کی حالت میں. اور نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند جو ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک گونا تمہاری روح کو رات کو کھینچ لیتا ہے جب تم سوتے ہو، پھر لوٹا دیتا ہے تمہارے جسموں میں. تو روح سے اس کا تعلق ہونا ضروری ہے، کیونکہ جسم میں اگر جان نہیں ہوتی ہے، روح جسم میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف اور اذیت کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو اذیت کا احساس روح سے اس کا تعلق ہے. آدمی کے اگر جسم میں جل جائے اور اس میں جان نہ رہ جائے تو کچھ بھی کیجئے اس جسم میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر جا کر کے سب سے پہلے یہی چیک کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کے روز جب جہنمیوں کو عذاب ہوگا، ان کی چمڑیاں جب جل جائے گی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کلما، آپ دیکھیے کسی ڈاکٹر کے پاس اگر جلے ہوئے مریض کو لے کر جاؤ، فرض کر لو اگر کسی کا ہاتھ جل گیا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے ہاتھ کو دبائے گا. اگر مریض چیخا تو ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ ابھی ہاتھ میں زندگی ہے، اطمینان رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اور اگر ذرا سا بھی اس کو احساس نہیں ہوا تو ڈاکٹر کا چہرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے اور اقربا کو ایک مشکل خبر سناتا ہے کہ ہاتھ گیا کام سے، کیونکہ اس کے جسم، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا ہاتھ میں. تو احساس زندگی کے اندر ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے روز جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب ان کی آگ کو جہنم کی آگ جلائے گی ان کے جسم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جلنے کے بعد چمڑی جب مردہ ہو جائے گی تو احساس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ یہ کرے گا کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا